آج کا پروگرام میرے نندو کے نام. نندو نہ ہوتا تو ہندوستان کی ایسی بے عزتی نہ ہوتی. نندو نہ ہوتا تو ہندوستان میں انتشار نہ ہوتا. نندو نہ ہوتا تو ہندوستان میں ساری کی ساری دولت صرف اوپر کے 5% لوگوں کے پاس نہ ہوتی. نندو نہ ہوتا تو ہندوستان کی ملٹری مائٹ کا ببل اس طریقے سے برسٹ نہ ہوتا. نندو نہ ہوتا تو ہندوستان اس طریقے سے ڈپلومیٹکلی تنہا نہ ہوتا. نندو نہ ہوتا تو پاکستان کی طاقت کو دنیا دوبارہ نہ سمجھ سکتی، کیونکہ ہمیں طاقت دکھانے کے لیے ایک موقع چاہیے تھا اور وہ دیا میرے پیارے نندو نے. تو آج کا پوڈ کاسٹ میرے نندو کے نام. ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم. آج جس شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے پاکستان پر جو احسانات ہیں وہ میں گنوا نہیں سکتا. ایک ایسا شخص جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کے لیے وہ خدمات سر انجام دی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کیسے وہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کا تعارف ان سے کروانا ضروری ہے. وہ ہستی جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں اس کا نام ہے نریندر دامودر داس مودی. جی ہاں، جو اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم بھی ہیں. پہلے کچھ ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتا دوں، پھر بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کیسے پاکستان کی اتنی خدمت کی ہے. مودی صاحب 17 ستمبر 1950 کو واد نگر گجرات میں پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب کا نام دامودر داس مولچند مودی تھا اور والدہ کا نام ہیرا بین مودی. ان کے 6 بچے تھے اور دامودر داس کا نریندر کا نمبر 3 بنتا تھا. نریندر بچپن سے ہی خاموش طبع بچہ تھا اور 8 سال کی عمر میں ہی اس کا تعلق RSS سے ہو گیا. اس کے نظریات، ان کی آئیڈیالوجیز اس کو بھانے لگیں. آپ سوچئے کہ اتنی چھوٹی عمر سے ہی ہمارا نندو کتنا ہونہار تھا. اس کو ہندوتوا کا نظریہ اس عمر سے، جس عمر میں بچوں کو سوائے کھیلنے کے، کھلونوں کے، کھانے پینے کے اور کچھ نہیں ہوتا، ہمارا نندو 8 سال کی عمر میں ہی ہندوتوا کی طرف مائل ہو چکا تھا. اور پھر وہیں پر اس کی وہ سوچ بچپن سے ہی پروان چڑھتی رہی. واد نگر میں ہی سن 1967 میں اس نے ہائر سیکنڈری کا امتحان پاس کیا. اور کہنے والے کہتے ہیں، کہانیاں ہیں کہ واد نگر کے ریلوے اسٹیشن پر دامودر داس مولچند مودی یعنی کہ ان کے والد صاحب وہ وہاں پر چائے بیچا کرتے تھے اور ہمارا نندو ان کی مدد کیا کرتا تھا. ساتھ ساتھ RSS کی سیوا میں بھی لگا رہتا تھا. ہندوتوا کی جو نظریات تھے وہ اس کے دماغ میں پک رہے تھے. چھوٹے سے ننھے سے ذہن میں اسی وقت سے آپ سوچئے کہ کتنا ہونہار تھا میرا نندو. ایک طرف غریب باپ کی مدد کر رہا ہے، دوسری طرف ہندوتوا کو دنیا پہ چھا جانے کا خواب لیے سوتا ہے. وہ عمر جس میں بچے پریوں کے، شہزادوں کے، کھلونوں کے خواب دیکھتے ہیں، ہمارا نندو اس وقت بھی ہندوتوا کو پوری دنیا پر راج کروانے کے خواب دیکھتا تھا. اب یہ کہانی کہاں تک درست ہے، کہاں تک نہیں ہے، یہ میں آپ کو کچھ دیر کے بعد بتاتا ہوں کہ یہ اس کے بارے میں کچھ لوگ شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتے ہیں. مودی صاحب نے واد نگر سے ہی ہائر سیکنڈری اسکول کیا سن 1967 میں. اس کے بعد یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، گریجویشن کی، ماسٹرز کی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایسی عظیم ہستیوں سے نا لوگ جلتے ہیں. ہمارے نندو سے بھی لوگ بہت جلتے ہیں.
میں کل پرسوں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا. کوئی خاتون ہیں, بزرگ ہیں, جو ان کی سیاستدان بھی ہیں, راجنیتی میں بھی حصہ لیتی رہی ہیں, اور وہ اسی کالج کی پڑھی بھی ہیں جس کالج کے ہمارے نندو پڑھے ہوئے ہیں. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں جس یونیورسٹی میں پڑھتی رہی ہوں, میں نے وہیں پر بی اے کیا, ایم اے کیا, میں نے وہاں سے ایل ایل بی کیا. کہتی ہے میں نے تو کبھی آج تک نندو کو دیکھا بھی نہیں. جب نریندر مودی کی ایم اے کی ڈگری بتاتے ہیں, اسی پیریڈ کی بتاتے ہیں, بی اے اور ایم اے کے, تو میرے سے زیادہ کون جانے گا کہ یونیورسٹی کے اندر مودی تھا کہ نہیں؟ نہ کبھی نام سنا. حالانکہ میں وہاں پر راجنیتی میں حصہ لیتی تھی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لیتی تھی, سب لوگوں کو جانتی تھی, کچھ لوگوں کے اور نام بھی لیتی ہے. کہتی ہے کہ میں ان سب لوگوں کو جانتی ہوں کیونکہ وہ میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں. میں سبھی این ایس وائی کے, اے بی وی پی کے, ایس وائی ایس, سماجوادی یو, جن سبھا کے, ایس ایف آئی کے, آئی ایس ایف کے سب نیتاؤں کو جانتی تھی اور جانتی ہوں. لیکن ہمارے نندو پر وہ یہ شک کا اظہار کرتی ہے کہ ہمارا نندو شاید وہاں پڑھا نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس زمانے میں جب ڈگریاں دیا کرتے تھے تو ڈگریاں ہاتھ سے لکھی ہوتی تھیں. آپ کا نام, آپ کا رول نمبر, آپ کے کتنے نمبر آئے ہیں, آپ کی کتنی پرسنٹیج ہے, آپ کا گریڈ کیا ہے, یہ آپ کی پرسنٹیج کیا, وہ یہ سب کچھ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. اور وہ ہمارے نندو پہ شک کر کے یہ کہتی ہے کہ بھائی جو یہ ہمارے نریندر کی ڈگریاں ہیں جو دکھائی گئی ہیں وہ ہاتھ سے نہیں لکھی ہوئی, وہ تو پرنٹڈ ہیں. میں نے جتنی ڈگریاں پاس کی وہ ساری ہست لکھت ہیں, کیونکہ اس زمانے میں ہاتھ سے ڈگری لکھی جاتی تھی. تو پھر نریندر مودی کی ڈگری ٹائپ ڈگری کہاں سے آ گئی؟ اور صرف پرنٹڈ ہی نہیں ہیں, جس فونٹ میں ان کو پرنٹ کیا گیا ہے وہ فونٹ اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. نکمو کم سے کم سوچ تو لیتے, جو فونٹ ٹائپنگ کا کمپیوٹر پہ فونٹ ابھی ہندوستان میں, دنیا میں آیا بھی نہیں تھا, وہ ڈگری اس فونٹ میں ٹائپ کر کے ان کو دی گئی ہے. اتنا جلتے ہیں یہ لوگ. ہمارے نندو کی ساری تعلیم کو اس نے مشکوک کر دیا کہ جیسے ہمارا نندو جھوٹ بول رہا ہے, ہمارے نندو نے پڑھا ہی نہیں ہے, اس نے کبھی یونیورسٹی کی شکل ہی نہیں دیکھی. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کی باتیں سن کے. اور پھر وہ یہاں نہیں رکتی, وہ آگے ایک اور بھی دعویٰ کرتی ہے. وہ دعویٰ یہ کرتی ہے کہ جس ریلوے اسٹیشن پر ہمارا نندو اپنے باپ کے ساتھ چائے کے سٹال پر اس کی مدد کیا کرتا تھا, وہ کہتی ہے کہ وہ ریلوے اسٹیشن تو بنا ہی 1971 میں ہے. یہ ریلوے اسٹیشن کب بنا؟ 1973 میں بنا. تو وہ ریلوے اسٹیشن جب یہ 24 سال کے ہوئے تب وہ ریلوے اسٹیشن بنا. تو نریندر مودی نے اس ریلوے اسٹیشن پہ 7-8 سال کی عمر میں چائے کیسے بیچی؟ وہ کہتی ہے کہ 1971 میں تو نندو کی عمر کو لگ بھگ 21 سال ہونی چاہیے تھی, جبکہ ہمارا نندو تو اتنا سا تھا تب بھی اپنے باپ کی مدد کرتا تھا. اب ایسے حاسد لوگوں کا بندہ کیا کرے جو یہ کہیں کہ ہمارا نندو جھوٹا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اس نے کبھی اپنے پتا جی کی مدد کی ہی نہیں. وہ سمجھتی ہے کہ ہمارا نندو بس جھوٹ بول رہا ہے. یہ سب کہانیاں گڑھی گئی ہیں کہ ہمارا نندو بہت غریب تھا, پتا جی کی بڑی سیوا کرتا تھا, اور ہمارا نندو بہت پڑھا لکھا ہے, یونیورسٹیوں میں گیا تھا, ڈگریاں لی تھیں. آپ سوچئے یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسا دعویٰ کرتے ہیں. بہرحال ان تمام باتوں سے نندو کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی کھال بہت موٹی ہے. ایسے ہی بندے کو ہونا چاہیے, پرواہ نہیں ہونی چاہیے. خیر, تو جناب ہمارا نندو ہائر سیکنڈری کی سن 1967 میں اور سن 1971 میں اس نے RSS کو باقاعدہ طور پر اس میں شمولیت اختیار کر لی. 8 سال کی عمر سے جو اس کے ذہن میں وہ تمام خیالات, وہ ہندوتوا کا ایجنڈا,
RSS دراصل آپ کو پتا ہے کہ نازی پارٹی سے اس سے انسپائر ہو کر بنائی گئی تھی، جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ ہندو ایک بہت بڑی، سب سے بڑی اعلیٰ ریس ہے، آرین ریس ہے، اس لیے وہ اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بنے ہیں، جو باقی سب کو اپنے سے نیچ سمجھتے تھے۔ اور ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مودی صاحب خود جو ہیں وہ ادر بیکورڈ کلاسز میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ کلاسز کیا ہیں ہندوؤں کی، یہ میں نے میرا جو پوڈ کاسٹ ہے ان کی کلاسز پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جی، نندو ہمارا 1971 میں RSS کا ممبر بن گیا اور ادھر خدمت کرنی شروع کر دی، اور 14 سال تک RSS کا ممبر رہتے ہوئے خدمت کرتا رہا۔ وہاں پر لٹھ چلانا بھی سیکھی، ہندوتوا کے سارے نظریے ازبر کیے، بہت کام کیے، ان کے ساتھ گنڈا گیری بھی کی۔ کیا کریں، دنیا میں رہنے کے لیے کرنا پڑتا ہے بھائی، اس میں ہمارے نندو کا کوئی دوش نہیں ہے۔ ہمارا نندو تو بس یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے پوری دنیا کا ہر شخص ہندو ہو جائے، اور اگر ہندو نہیں ہو سکتا تو جو ہندو نہیں ہے بس کسی طریقے سے اس کو جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ خدمت کرتا رہا RSS کی۔ 14 سال خدمت کرنے کے بعد RSS نے کہا کہ اب آم پک گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس ہیرے کو پوری دنیا دیکھے، اس کی چمک کو پوری دنیا دیکھے۔ اور ہمارا نندو اس کی خدمات کو RSS نے BJP کے حوالے کر دیا۔ اب نندو راجنیتی کے میدان میں آ گیا، سیاست کے میدان میں آ گیا، BJP کی خدمت کرنے لگا۔ BJP دراصل RSS کے ایجنڈے کو ہی چلاتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ RSS کے پاس غنڈے، بدماش، موالی، لٹھ والے، تمنچوں والے، بندوقوں والے، آریوں والے، چھروں والے، کلہاڑیوں والے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ذرا ڈرا دھمکا کر، یہ ضروری ہوتا ہے راجنیتی میں حضور، ایسے نہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، یہ جو نیچی ذات کے لوگ ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے، جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے، یہ یہی زبان سمجھتے ہیں۔ تو حضور BJP میں چلے گئے، اور BJP میں ایسی خدمت کی کہ ٹھیک مزید 13 سال BJP کی خدمت کرنے کے بعد 1998 میں اس کے جنرل سیکرٹری بن گئے، اور جب جنرل سیکرٹری بنے تو اس کے 2 ہی سال بعد 2001 میں گجرات کے چیف منسٹر بن گئے، منتری بن گئے حضور۔ اب پورا گجرات ہمارے نندو کے نیچے، ہمارا نندو جو کہے گا گجرات میں وہی ہوگا۔ اور آپ بتائیے کہ نندو جس کے دماغ میں 8 سال کی عمر سے ایک ہی بات تھی کہ اگر کوئی مذہب ہے تو ہندو ہے، اور اگر کوئی لوگ ہیں جن کو کہ اس دھرتی ماں پر جینے کا ادھیکار ہے تو وہ صرف اور صرف ہندو ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ گجرات کے مسلمانوں کو کیسے برداشت کرتا؟ ایک مسجد جو ایک مسلمان بادشاہ کے نام پر کتنی صدیوں سے قائم ہے، اس کو کیسے برداشت کرتا؟ تو پرانے صحیفے بنائے گئے، جس طرح ان کی ڈگری بنائی گئی اسی طرح ڈاکومنٹ بنائے گئے، ہسٹورینز کو بتایا گیا کہ بھائی یہ پڑھو جو ہم لکھ کے لائے ہیں۔ بتایا گیا حضور بالکل آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، آپ کی آگیا کا پالن ہوگا۔ اور جناب کہانی شروع ہو گئی کہ بابری مسجد کے نیچے تو رام مندر ہے، ہمیں تو یہ چاہیے، رام تو پیدا ہی یہاں ہوئے تھے، آپ سوچئے اس سے نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر، بالکل وہیں مسجد دھانی پڑے گی۔ اور ہمارا نندو تو آپ کو پتا 8 سال کی عمر سے یہی سپنے دیکھ رہا تھا۔ تو حضور تحریک شروع ہو گئی، BJP، RSS، مسلمان لڑے، بحثیں کی، اپنے ادھیکار کے لیے لڑے، اپنے حق کے لیے لڑے۔ لیکن پھر آپ کو پتا ہے ہمارا نندو تو 8 سال کی عمر سے ٹریننگ لے رہا تھا، اور پھر ہندو اور مسلمانوں کی آبادی کا تناسب دیکھیں حضور، تو ایک کو 10-10، 15-15، 20-20 پڑھتے ہیں، ان کی کیا اوقات۔ وہی ہوا جو ہوتا ہے، دنگے ہوئے اور 2000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہمارا نندو پوری دنیا میں بچر آف گجرات
یعنی گجرات کے قصائی کے نام سے، گجرات کے قصاب کے نام سے مشہور ہو گیا. اتنا مشہور کہ 2005 میں اس نے امریکہ جانا چاہا تو انہوں نے اس کو ویزا دینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کے کہ حضور آپ کا نام دہشت گردی میں جڑا ہے، آپ کی وجہ سے 2000 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی، ہم آپ کو، آپ جیسے لوگوں کو امریکہ میں نہیں بلا سکتے. آپ سوچئے، امریکہ والے بھی اتنے چھوٹے ذہن اور اتنے چھوٹے دل کے نکلے ہیں، ہمارے نندو کو سمجھے نہیں. بہرحال ہمارا نندو بھی لگا رہا، اسی سر میں نفرت کے گیت گاتا رہا. پورے ہندوستان میں بچے بچے کو نفرت کی، تقسیم کی وہ آگ کو بڑھاتا رہا. ہندوتوا کا نظریہ اس کو پنپتا رہا، اس کو اپنے خون سے اس کی آبیاری کرتا رہا، ایسی پالیسیز بناتا رہا، آر ایس ایس کو مضبوط کرتا رہا. وہ آر ایس ایس جس کے پاس 200 لوگ تھے 400 ہوئے، 4000 ہوئے، 40,000 ہوئے، 4 لاکھ ہوئے، 4 کروڑ ہوئے. جن کے پاس ڈنڈے تھے ان کے پاس بندوقیں آ گئیں، ان کے پاس لائسنس ٹو کل آ گیا، کیونکہ پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن ہمارے نندو کے انگوٹھے کے نیچے تھی. تو حضور 2014 میں جب چناؤ ہوا تو ہمارا نندو پردھان منتری بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا. اب وہ نندو جو 8 سال کی عمر میں آر ایس ایس میں ہندوتوا کے خواب دیکھتا تھا اور 2001 سے صرف گجرات کا چیف منسٹر تھا، صرف ایک صوبہ اس کے نیچے تھا جہاں پر کہ وہ ہندو مذہب کی پرچار کر رہا تھا، نفرت کا پرچار کر رہا تھا، دوسرے مذاہب کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا تھا، اس ایجنڈے کو چلا رہا تھا. خود کیا اکسا رہا تھا، مطلب جو اکسانے والا ایجنڈا ہے اس کو سپورٹ کر رہا تھا. آج وہ پورے کے پورے بھارت کا پردھان منتری بن گیا، اور پردھان منتری بننے کے بعد اب پورا بھارت اس کے ہاتھ میں تھا. لیکن ہمارا نندو ذاتی طور پر بہت تنہا ہے. ہمارے نندو کی نا سن 1968 میں جاشود بین چمن لال موتی ان کے ساتھ ان کی شادی کر دی گئی. نندو 18 برس کا تھا اور جاشود بین صرف 17 برس کی. لیکن مودی کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوئی. اس کا صرف ایک ہی سپنا تھا کہ میں ہندوتوا کا ایجنڈا پوری دنیا میں پھیلاؤں گا. اس لیے وہ گھر سے بھاگ گیا. پتہ نہیں جاشود بہن کا کیا بنا کیا نہیں بنا، لیکن ہمارا نندو 2014 میں پردھان منتری بن گیا. پردھان منتری بنا تو حضور کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا نہیں کیا ہمارے نندو نے. سوچئے، اس نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ وہ جو ہندو مسلم فسادات اس نے کرائے تھے، جو مسلمانوں سے نفرت تھی، جو بیج اس نے گجرات میں بویا تھا، اب وقت آ گیا تھا کہ اس فصل کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیا جائے. نفرت کی سوچ کو، تقسیم کی سوچ کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیا جائے. اور حضور کیوں نہ ہو، یہ جو مسلمان ہیں ہندوستان کے، یہ دراصل ہندوؤں سے زیادہ انڈین ہیں. آپ کو پتا ہے یہ اس لیے ہندوؤں سے زیادہ انڈین ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ انتخاب کر سکتے کہ وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان رہنا چاہتے ہیں. اور ان لوگوں نے مسلمان ہونے کے باوجود مذہب کی سیاست کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے کہا حضور ہم مذہب کی بنیاد پر سیاست نہیں جانتے، ہم مذہب کی بنیاد پر ملک نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، ہم یہیں زندہ ہوئے ہیں، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں مر جائیں گے، اس لیے ہم تو اپنا یہ ہندوستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہندوؤں کے لیے تو مجبوری تھی کہ ان کے لیے وہ ہندو اسٹیٹ تھی. بہت کم ہندو تھے جو یہاں رہے، باقی سب تو چلے گئے. تو حضور وہ ہندو جو پاکستان میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی ہیں. اور اسی
انالوجی کو اگر میں دیکھوں تو جو مسلمان ہندوستان میں ہیں وہ ہندوؤں سے زیادہ انڈین ہیں، لیکن ہمارے نندو کو تو اتنا پتا تھا بس کہ ہندوتوا کیا ہے، کہ ہندو ایک اپر ریس ہے اور دنیا کا کوئی اور مذہب کا شخص اس کو جینے کا حق نہیں، وہ تو نیچ ہے، کمی کمین ہے، اس کو زندہ رہنے کا کیا حق۔ تو ہمارے نندو نے یہ بیج جو بویا تھا گجرات سے، اب یہ اس نے بیج پورے ہندوستان میں بو دیا، نفرت کی آگ پھیلا دی۔ وہ ہندوستان جو کبھی کسی زمانے میں سیکولر سٹیٹ ہوا کرتا تھا، لوگ دیکھتے تھے کہ یار یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب لوگ آپس میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، کیا زبردست رول ماڈل ہے یہ، جہاں پر اتنے کلچرز ہیں، اتنی ڈائیورسٹی ہے، کیا ملک ہے یار یہ، اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، یہاں پر اتنی برداشت ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں۔ اس ہندوستان کو اس نے ٹرانسفارم کیا، اور وہ جو ٹرانسفارمیشن تھی ایک ہندو اسٹیٹ کی، ٹرانسفارمیشن آف انڈیا فرام اے سیکولر اسٹیٹ ٹو اے ہندو اسٹیٹ، یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے ہندوستان کی ایک سیکولر اسٹیٹ سے ایک ہندو اسٹیٹ میں، یہ صرف اور صرف ہمارے نندو کا کارنامہ ہے۔ اگر ہمارا نندو پردھان منتری نہ بنتا تو کبھی بھی ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ سے ایک ہندو اسٹیٹ نہ بن سکتا۔ یہ اسی کی لگائی ہوئی نفرت کی آگ تھی جو آر ایس ایس، بی جے پی انہوں نے مل کر لگائی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کام تو پاکستانی 1000 سال لگے رہتے تو نہیں کر سکتے تھے کہ ہندوستان کو مذہب کی بنیادوں پر، ذات پات کی بنیادوں پر، زبان کی بنیادوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ کیا خوبصورت کام کیا ہے میرے نندو نے، آپ مجھے بتائیے۔ آپ میں سے کوئی یہ کر سکتا تھا؟ پاکستان کا بڑے سے بڑا لیڈر بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ انڈیا کو ایک ماڈریٹ سٹیٹ سے، ایک سیکولر سٹیٹ سے، کلچرلی ڈائیورس سٹیٹ سے ایک ایسی سٹیٹ بنا دیا جہاں پر صرف اور صرف ہندو راج چلتا ہے، جہاں پر ہندو کسی بھی اور مذہب کے شخص کو اس کا چرچ جلائے، اس کی مسجد جلائے، کسی وقت بھی کسی کو کوئی بھی پریٹیکس بنا کے، جی تو بات یہ ہے حضور کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہندوستان کو اس طریقے سے تقسیم کیا اور ایک ایسی آگ لگائی جو گھر گھر پھیل گئی، کیونکہ کیا پتا ایک گھر ہندو کا ہے، اگلا مسلمان کا ہے، اگلا عیسائی کا ہے، اگلا سکھ کا ہے۔ یہ کمال کام کیا، اور اسی وجہ سے اس نے پنجاب میں بھی اس آگ کو پھر سے ہوا دے دی جو 80 کی دہائی میں لگی تھی، جس کی وجہ سے ایک اپنے ہی باڈی گارڈ نے اندرا گاندھی کو گولی مار دی تھی، مر گئی تھی بیچاری کانگریس والی۔ بہرحال ہمارے نندو نے پھر سے اس کو ہوا دی۔ اب سکھوں میں بھی ایک آگ تھی، وہ بھی ایک احساس محرومی کا شکار تھے، اور مسلمان تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے، اوپر سے بین الاقوامی طور پر بھی جی مسلمان زیر عتاب تھے۔ مغرب میں بھی ان کو کٹ پڑ رہی تھی، مشرق وسطیٰ میں بھی کٹ پڑ رہی تھی، اور اسرائیل اب ان کا رول ماڈل تھا نندو جی کا، کیونکہ اسرائیل بھی مسلمانوں کی جان کا دشمن تھا۔ فلسطین میں لاشوں پہ لاشیں گرا رہا تھا، معصوم بچے، معصوم عورتیں ذبح کر رہا تھا، اور نہ تو اسرائیل میں کوئی اتنی سی بھی شرم تھی، نہ ہی ان میں اتنا سا بھی احساس تھا، نہ ہی کوئی اتنی سی انسانیت تھی۔ اور ہمارا نندو تو 8 سال کی عمر سے اسی چیز کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس میں بھی ان تمام چیزوں کی رتی نہیں تھی، اسی لیے ہندوستان کو تقسیم ہوتے دیکھا گیا۔ آپ سوچئے یہ کام میں اور آپ کر سکتے تھے، یہ صرف اور صرف میرا نندو کر سکتا تھا۔ ہندوستان اب ایک سیکولر سٹیٹ نہیں ہے، ایک سیکولر ملک نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہندوؤں کا دیش ہے، یہ ہندو دیش ہے۔ آپ سوچئے اس کے بعد میرے نندو کی ایسی قسمت ہے، یقین مانیے
ایسی قسمت بھی کسی کسی کی ہوتی ہے. اس سے پہلے جو پردھان منتری تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ، وہ اس سے پہلے ان کے فائنانس منسٹر بھی تھے. اب آپ سوچئے کہ کیا قابل آدمی تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ. اس نے ہندوستان کے لیے اس قسم کی اکنامک پالیسیز بنائیں جو کہ آہستہ 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 ہندوستان کی اکانومی کو بہتر کرنے لگیں. اور جب انہوں نے پوری ہندوستان میں ہندوتوا کی آگ لگائی، ان کو بتایا کہ بھائی یہ نظریہ پھیلایا کہ تم ان سب کمینوں سے اوپر ہو، یہ تو دلتوں سے بھی نیچے ہے، تم ہندو ہو، اپنی طاقت کو پہچانو، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ کئی صدیوں تک تم پر حکومت کرتے رہے ہیں، تمہارے باپ دادا کو انہوں نے ذلیل کیا ہے، ان کو غلام بنا کر رکھا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ تم ان سے بدلے لو. آؤ ہم تاریخ بھی دوبارہ لکھ دیں گے. ہم لکھ دیں گے کہ یہ سارے مسلمان جو راجا تھے بہت ظالم تھے، انہوں نے ہمیں لوٹا کھسوٹا، ہم ان کو ایز ویلنز پورٹرے کریں گے، تم بے فکر ہو جاؤ. پوری بالی ووڈ کی انڈسٹری ہمارے پاس ہے، جو چاہیں گے فلم بنا دیں گے، جو سچ جھوٹ کہیں گے دنیا اس کو سنے گی. ہمارے نندو نے یہ کام بھی شروع کر دیا، اور یہ پوری کی پوری کہانی جب پھیل گئی تو ہمارا نندو پرائم منسٹر بن گیا. لیکن سوچئے اس سے پہلے ڈاکٹر منموہن سنگھ اکنامک پالیسیز بڑی بنیادی قسم کی وہ تبدیلیاں کر چکا تھا، اور آہستہ 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 ہندوستان کی جو اکانومی ہے وہ ٹریک پر آنا شروع ہو گئی تھی. جب ہمارا نندو آیا تو وہ تقریباً ٹریک پر آ چکی تھی. اب ایسا نصیب تو کسی کسی کا ہوتا ہے حضور، اور ہمارا نندو ایسے چیمپئن بن گیا. اس کے آتے ہی اکانومی بہتر ہونی شروع ہو گئی، اور ہوتے 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 ہندوستان کا جی ڈی پی $4 ٹریلین ہو گیا. اب ہندوستان نے بڑکیں مارنی شروع کر دی. آپ کو پتا ہے کم ظرف کے پاس پیسہ آ جائے تو بس اس کے بعد اس کی چھچوری حرکتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. کبھی باراک اوباما کے پاس سوٹ پہن کے جا رہا ہے جس کے اوپر اپنے نام لکھے ہوئے ہیں، سنا ہے سونے کی تار سے. کبھی کوئی، ہم اسے پنجابی میں کہتے ہیں شودھی حرکتیں کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کم ظرفوں والی، چھوٹے پیالے میں زیادہ پڑ گیا. اب کبھی تو اس کا فارن منسٹر جے شنکر جا کر پوری دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں، اور تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں، اور تمہیں نہیں پتا ہم کون ہیں. ہم دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، ہم دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، ہم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہم دنیا کی سب سے بڑی آبادی، ہم دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے. تو حضور یہ جو 5ویں بڑی اکانومی کا مت ہے یہ میں آج برسٹ کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے ہندوستان کی 4 ٹریلین جی ڈی پی ہے اور 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی ہے. اگر اس حساب سے دیکھیں تو پر کیپٹا انکم $2800 بنتی ہے، جو کہ اچھی خاصی ہے. لیکن اس میں سے امبانی اور اڈانی کے $200 ارب نکال دیں تو یہی پر کیپٹا انکم $2700 رہ جاتی ہے. اور اگر اس میں سے جو ٹاپ کے 1% لوگ ہیں امیر، ان کے $1.6 کھرب نکال دیے جائیں تو یہ پر کیپٹا انکم $1730 پر آ جاتی ہے. اور اگر اوپر کے 5% جو امیر ترین لوگ ہیں ان کے $2.5 ٹریلین بھی نکال دیے جائیں تو ہندوستان کی پر کیپٹا انکم $1130 آتی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. $1130 جو غریب ترین افریقی ممالک سے بھی یہ پر کیپٹا انکم نیچے ہے. 95% ہندوستانی $1150 کی پر کیپٹا انکم پر زندہ ہیں. پاکستان جسے کہ یہ بھکاری کہتے ہیں، ہماری پر کیپٹا انکم $1663 ہے. 95% آبادی ہندوستان کی $1130 ان کی پر کیپٹا انکم ہے. مودی نے منموہن سنگھ کی پالیسیز کو بھی اس طریقے سے ڈسٹارٹ کیا کہ صرف اوپر کے کچھ 5% لوگ ہندوستان میں امیر ہو گئے. سب کا سب پیسہ صرف کچھ لوگوں کے پاس مرکوز ہو گیا.
اور نیچے جنتا چھنادن بھوکی مرے، سڑکوں پر رہے، فٹ پاتھوں پر رہے، ایک وقت کا کھانا ملے نہ ملے، گاڑیوں کے نیچے کچل دیں ان کو سلمان خان جیسے سٹار. اسی لیے تو پیدا ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے. تو حضور یہ بھی میرے نندو کا کارنامہ ہے کہ اس نے یہ ساری کی ساری جو $4 ٹریلین کی اکانومی بنائی ہے، اس خوبصورتی سے بنائی ہے کہ اوپر کے 5% لوگ اگر آج چاہیں کہ ہم ہندوستان سے چلے جائیں تو ہندوستان کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1130 رہ جاتی ہے حضور، نیچے کے 95% کے پاس. یہ بھی میرے نندو کا کمال ہے. اس نے امبانی کو گلے سے لگایا، اس نے اڈانی کو کندھے سے لگایا، کندھے پہ اٹھایا، چوما، پچکارا. آپ دیکھیے، یہ ہے میرا نندو. اب میں اور آپ 1000 سال بھی چاہتے تو ہندوستان میں ایسی ان ایکول اور ان جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں کر سکتے تھے. اور اس کے بعد ہمارا نندو اسی کے اوپر سوار ہو کر ایک ہاکش فارن پالیسی پہ چل پڑا. میں نے بتایا جو ان کا فارن منسٹر ہے وہ جا کر ہر کسی کو یہ کہتا ہے، ان کو درس دیتا ہے، موریلٹی کے لیسنز دیتا ہے، اخلاقیات کی تدریس کرتا ہے. حضور بتاتا ہے کہ تم کیا چیز ہو، ہم ہیں. ہر چیز میں میرے نندو نے کوشش کی کہ بتا دیا جائے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب بس فارغ ہیں. صرف اور صرف ہندو اور ہندوستان کی سنسکرتی ہے جس نے پوری دنیا کو سب کچھ سکھایا ہے. اور آج بھی سب ہم سے عزت سے بات کرو. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہماری اکانومی $4 ٹریلین کی ہے، ہم دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے. اور اسی نشے میں آ کر اس نے مغرب میں مزید کاروائیاں کرنی شروع کر دی. آپ سوچئے، کینیڈا میں جا کر وہ ہرجیت سنگھ نجر کا قتل کروا دیا، امریکہ میں سکھوں کو مروانے کی کوشش کی، آسٹریلیا میں کی، برطانیہ میں کی، قطر میں جا کر وہاں پر ان کی سب مرین کے راز اسرائیل کے لیے سوچا کہ اپنے پرانے فوجیوں کو بھیج کر چرا لیے جائیں. اسرائیل بہت پسند ہے، اسرائیل مسلمانوں کا دشمن ہے نا جی. وہ بھی مسلمانوں کو بہت کمینہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے ان کے ساتھ ہونا ہی یہی چاہیے. اس لیے ہمارے نندو کو نتن یاہو بہت پسند ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. اور یہ سب کچھ نندو نے پوری ویسٹرن ورلڈ ہر کسی کے ساتھ بدماشی کرنی شروع کر دی. اس کی وجہ سے جسٹن ٹروڈو ہو یا کوئی بھی اور ویسٹ کے لوگ ہوں، وہ اب ہندوستان کو ذرا کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ٹرانسفارمیشن ہے فرام اے سیکولر اسٹیٹ، فرام اے ٹالرنٹ اسٹیٹ، فرام اے کلچرلی ڈائیورس اسٹیٹ ٹو اے ہندو ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ، اے ہاکش اسٹیٹ ود اے بولش مائنڈ سیٹ. اور یہ جو سوڈو پرائیڈ ہے، سوڈو بدماشی ہے، یہ ویسٹ نے بڑی دیکھی ہے اور وہ سب ان کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے نندو کی پرانی محبت ہے. 2019 میں بھی اس نے پہلے پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، بڑی منہ کی کھائی. ابھی نندن میاں کا ہم نے جہاز گرا دیا، اس کو چائے پلائی، the tea is fantastic کہا ابھی نندن نے اس کو واپس کر دیا. میں کہا یہ بچہ رکھ لو، اگلی دفعہ ایسا نہ ہو. لیکن آپ کو پتا ہمارا نندو تو نندو ہے، وہ تو باز آنے کا نہیں. 8 سال کی عمر سے ہندوتوا کا سبق پڑھا ہے، کیسے بھول جائے ایسے. اس نے پھر وہی ڈرامہ 2025 میں کر دیا. اب آپ سوچئے، ایک فالس فلیگ آپریشن کیا، اس نے پہلے بھی بڑے کیے ہیں. یہ حرکتیں اس کو کرنے کا شوق ہے. 2019 میں کیا، منہ کی کھائی، فیلڈ آپریشن ہوا. لیکن 2019 میں یہ کام کر گیا تھا. لوگوں میں وہ جو ایک بی جے پی کی محبت تھی وہ جاگ گئی. وہ جو ہندو ہونے کا ایک وہ تھا، نشہ تھا، وہ جو ایک پاگل پن تھا، وہ جو ایک ہسٹیریا تھا، وہ یہ کریٹ کر گیا. اور 2019 میں بھی ایک بار پھر الیکشن جیت گیا. اب 2025 میں یہ جو 24-25 میں اس کے الیکشن ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلی دفعہ تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس کے علاوہ کسی اور پارٹی نے میجورٹی حاصل کی ہو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں.
نندو کی آپ سوچئے کہ کس قسم کی ڈائنامک لیڈرشپ ہے کہ 2014 میں بھی 2019 میں بھی یہ وہ کروا کے پلوامہ اور یہ پٹھان کوٹ وغیرہ وہ پھر دوبارہ میجورٹی سیٹس لے کر پرائم منسٹر بنا. لیکن 2024 میں اس نے رام مندر کا افتتاح کیا, پورے گجرات میں تماشے کیے کہ دیکھو میں نے مسجد گرا دی ہے اور میں نے مندر بنا دیا ہے, رام کی جنم بھومی بنا دی ہے, اس کا مندر پھر سے کھڑا کر دیا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ میرے نندو کا جادو اتنا چلا نہیں, کیونکہ اس دفعہ اسے پارلیمنٹ میں میجورٹی نہیں مل سکی اور اس بیچارے کو ایک کوئلیشن گورنمنٹ بنانی پڑی. اب ہوا کچھ یوں کہ 2025 میں ایک اور الیکشن آ گئے بہار میں. اب کیا کرے, خوف ہے. کہتے ہیں لوگ کہ جو بہار میں چناؤ جیتتا ہے, جو بہار میں حکومت بناتا ہے, وہی مرکز میں حکومت بناتا ہے. اب بہار کا چناؤ ہو اور مودی جی کوئی پولیٹیکل سٹنٹ پل نہ کریں, ایسا تو ہو نہیں سکتا. مودی کو یہ علم ہے, اس نے کہا یار یہ پاکستانیوں کے اوپر پہلے بھی اتنی دفعہ یہ ٹیررزم کے الزامات ہسٹری ہے. کوئی کہتے ہیں اسامہ بن لادن یہاں سے نکلا جی, فلانا ہوا. ہم ویسٹ کو بتائیں گے تو ویسٹ مان لے گا. ویسے بھی ہم اتنی بڑی آبادی ہیں, اتنی بڑی منڈی ہیں, ہماری ان سے اچھی بنتی ہے. اور پھر وہ مسلمان ہیں, ان کو تو ویسے ہی لوگ اچھا نہیں سمجھتے, ان کو تو موقع ڈھونڈتے ہیں مارنے کا, بس بہترین موقع ہے. ہم پچھلے 20 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کرنے کا. یہ بہترین موقع ہے, ایک فالس فلیگ آپریشن کراؤ, اپنے کچھ بندے مارو. اور ہندو مارنا بھائی مارنا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے, سمجھا کریں. ان کو مار دو اور اس کے بعد پاکستان پر الزام لگا کر ان پر ایک جنگ مسلط کرتے ہیں. فل آؤٹ وار نہیں کریں گے, سرجیکل سٹرائک کریں گے, بعد میں ان کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر دلوائیں گے, وہ خود ہی چپ ہو جائیں گے. چپ ہو جائیں گے تو ہماری جے جے کار ہو جائے گی. پوری دنیا بھی یہ سمجھ لے گی کہ ہم کتنے بڑے بدماش ہیں. ہم جس کو چاہیں اپنے ہمسایہ ملک میں گھس کر ادھر سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں, اور پاکستان کو ماریں گے تو اور بھی مزہ آئے گا. نیوکلیئر پاور ہے, اوپر سے مسلمان ہے, دنیا ہماری پوری دنیا میں جے جے کار ہو جائے گی. اور اوپر سے واویلا مچا دیں گے, میڈیا اپنے کنٹرول میں کریں گے, جھوٹ بولیں گے, جو جی چاہے گا کریں گے. تو حضور یہ کر ڈالا تو اس کا حل یہ ہوا کہ پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. 5 طیارے گرا دیے, 3 رافیل گرا دیے, 2 ایک MiG 29 گرا دیا, ایک Su-30 گرا دیا, S-400 رشین ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا. ایک میزائل کا جواب واپس ان کی ایئر بیسز پہ میزائل داغ کر کیا. اور حالات ایسے ہو گئے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کو آ کر جنگ بندی کروانی پڑی. اب دیکھیں معاملہ کچھ یوں ہے کہ جنگ تو ہو گئی ہے بند, لیکن اس جنگ میں میرے نندو نے جو ہندوستان کا نقصان کیا ہے آفرین ہے. دیکھیے 3 4 5 جہاز گرائے, 3 رافیل گرائے, 2 دوسرے گرائے, پورا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کیا. ان کی سینسیکس, نیفٹی, ان کی پوری سٹاک مارکیٹ نیچے گئی. اس کے علاوہ کاروبار بند رہا, اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جو ڈپلومیٹکلی سفارتی طور پر ہندوستان کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا. ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا. ایسے خوبصورت طریقے سے میرے نندو نے ہندوستان کو پوری دنیا سے آئسولیٹ کیا ہے کہ قربان جاؤں. حضور میں اور آپ 1000 سال لگے رہتے یہ نہیں کر سکتے تھے. جے شنکر جیسے بدتمیز آدمی کو فورن منسٹر بنا کر, اوپر سے چالاکیاں آپ کو پتا ہے, پھرتیاں, شاطرانہ حرکتیں تو ہیں. ادھر امریکہ کو کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں, ادھر روس کو کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں, چین کو کہتے ہیں دیکھو ہماری اتنی بڑی منڈی ہے, آؤ ادھر اپنا مال بیچو. ایک طرف امریکہ کے ساتھ قربتیں ہیں, جا کر فورن وائٹ ہاؤس میں امریکہ سے ملنا ہے ٹرمپ سے, ساتھ برکس کے فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں, ڈی ڈالرائزیشن کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم سپر پاور بنیں. وہ کیا کہا تھا اس نے کہ کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے, ہٹی سڑک قرار دی جتھے دیوا رات بلے, 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑے تے گلیاں ہو جان سونیاں.
تے وچ مرزا یار پھرے. تو بس یہی میرے نندو کی خواہش ہے کہ امریکہ، روس، چائنا، جرمنی، جاپان، برٹن، یہ سب کے سب مر جائیں. اب پاکستان تو مسلم سارے کے سارے، اور اس پوری دنیا میں صرف ہندوستان کا راج ہو، ہندوتوا کا راج ہو. یہ خواہش ہے اصل. کبھی اس کے ساتھ چالاکی کرتے ہیں، برکس میں گھس کے ڈی ڈالرائزیشن کرتے ہیں، روس سے روپیوں میں تیل خریدتے ہیں، پیٹرو ڈالر کی توہین کرتے ہیں، ادھر جا کر امریکہ کو کہتے ہیں ہمارے ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کرو، ہم سے ہماری چیزیں لو، آؤ ٹیسلا والے، آؤ آئی فون والے، ایپل والے آ جاؤ. یہ چالاکیاں جو ہے نا دنیا سب سمجھتی ہے اور بھانپتی ہے. آپ کی سوڈو اگریسو ٹونز کو بھی سمجھتی ہے. اب جس طریقے سے ہمارے نندو نے ہندوستان کو ڈپلومیٹکلی سفارتی سطح پر تنہا کیا ہے، حضور میں اور آپ تو نہ کر سکتے تھے. تو اب بتائیے اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ پھر آپ سوچئے میرے نندو کا ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے. یہ ہر کسی کو ڈرا دھمکا کے رکھتا ہے. میڈیا کی تو ان کی تو روح خشک ہو جاتی ہے حضور، ان سے تو جان جاتی ہے ان کی. ایک پورا نیا طرز کا میڈیا میرے نندو نے ایجاد کیا جس کا نام ہے گودی میڈیا، جو مودی کی گودی میں بیٹھ کر جو مودی کہتا ہے وہ کہتی ہے. اور اس نے ایک فالس نیریٹیوز بتانے کا ایسا خوبصورت نظام بنا لیا ہے. واہ واہ، کمال ہے حضور. یعنی کہ دن کو رات، رات کو دن، زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ، پانی کو آگ، آگ کو پانی. کیا خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور ایسی اونچی آواز میں چلا چلا کر کمال کر دیا حضور، کمال کر دیا. اور پوری ہندوستان کی عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، سچ سے دور رکھا ہوا ہے. جھوٹ بولو بس. اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے RSS کے گنڈے تو ہیں. ڈرا کے دھمکا کے رکھو. جو سچ بولنے کی کوشش کرے اس کی زبان کاٹ دو، اس کو گولی مار دو، اس کے گھر کو آگ لگا دو. حضور اس کے گھر سے اٹھا لو جس کو اٹھانا ہے. یہ ہے میرے نندو کا کمال. اس نے سب کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے. وہ بیچارے جو بالکل بیچ میں ہوتے ہیں، جو ہندوتوا کے حامی ہیں حضور، وہ تو اس کے گن گاتے ہی گاتے ہیں. جو بیچ کے ہیں وہ خوف کے مارے خاموش ہیں، اور جو اس کی آئیڈیالوجی سے اپوزٹ اینڈ آف دا اسپیکٹرم پر ہیں ان کو ڈرا دھمکا کر، ان پر جعلی کیسز بنوا کر ان کو اس طریقے سے دبایا ہوا ہے میرے نندو نے کہ کمال ہو گیا ہے. اب ہندوستان میں کوئی سچ کی بات کہنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. بس وہ اسی جھوٹ میں زندہ ہیں جو نندو نے ان کو بتایا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ پوری کی پوری ہندوستان کی عوام پچھلے 10-15 سال سے جھوٹ میں جی رہی ہے، خوف میں جی رہی ہے، حقیقت سے دور رہ رہی ہے. وہ کسی اپنی ہی دنیا میں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ریالٹیز کیا ہیں. اسی لیے تو ہر دوسرے دن کبھی تم بھکاری، تم فلانے، ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے، تم آتنک وادی. اب اس قسم کی گفتگو وہ کرتا ہے جو ریالٹی سے ٹوٹلی اینڈ کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے. اب یہ بھی میرے نندو کی مہربانی ہے. وہ نہ ہوتا تو ہم کیسے ہندوستانی عوام کی آنکھوں پہ پٹی باندھ سکتے تھے حضور؟ کس طریقے سے ان کو گمراہ کر سکتے تھے؟ کس طریقے سے ان کے دماغوں میں یہ جو سوڈو پرائیڈ ہے یہ کیسے ہم کریٹ کر سکتے تھے؟ یہ تو نندو کی مہربانی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہندوستانی میڈیا ہے اس کی کریڈیبلٹی پوری انٹرنیشنل میڈیا میں، انٹرنیشنل ورلڈ میں کیسے مٹی میں ملائی ہے میرے نندو نے. لوگ ان کی باتیں سن سن کر ہنستے ہیں. عاصم منیر قید ہو گیا، شہباز شریف بنکر میں چھپا ہے، کراچی کی پورٹ تباہ ہوگی. حضور لاہور اور ملتان کی پورٹ بھی تباہ ہو گئی. پشاور میں لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں. حضور ایسے جھوٹ بولے ہیں کہ خدا جانتا ہے. اور یہ سب میرے نندو کا کمال ہے. حضور بات یہ ہے کہ آج
ہندوستان کو ایسی شرمندگی، ایسی ہزیمت، ایسی بے عزتی اٹھانی پڑی ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ ابھی کل رات کو ہی پی ایس مورگن کا ایک پروگرام آن ایئر ہوا جس میں کہ ہنا ربانی کھر، برکھا دت، رنویر الہبادیہ اور شہزاد غیاث شیخ آئے ہوئے تھے، اور حضور کس طریقے سے شہزاد غیاث شیخ نے کلاس لی ہے، کمال کر دیا ہے۔ دونوں برکھا دت اور رنویر الہبادیہ کو اس نے فلیٹ کر دیا، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں بولنے کو، لے دے کر وہی یہ جی ٹیررسٹ ہیں، وہ فلانا ان کے پاس سے نکلا تھا، فلانا ان کے پاس سے نکلا تھا، وہ سپر سٹار وہ بن لادن والا اس کا پوسٹر دکھائیں گے، اور پھر وہی پرانا ریٹورک جو میں نے آپ کو اتنے پروگرامز میں بتایا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بکے گا ویسٹ پہ، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کرایا تھا کہ ہم اس کی بیسس کے اوپر یہ سب کچھ کریں گے اور دنیا کو شک میں ڈالیں گے، دیکھو بات تو ہے۔ اور پیئرس مورگن نے وہ تو سر میں علاب کبھی ملا لیتے ہیں، لیکن جو کیا ہے یار، خدا کی قسم میرا سلام ہے بھائی شہزاد میاں، ایسے ایسے فیکٹس اور بہترین طریقے سے آپ نے ان کو پکڑا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ جو روایتی آپ کے اینکرز ہیں جو ٹیلی ویژن پر پچھلے 30 سال سے بیٹھے ہیں، آپ نے ان کو نہیں بھیجا اور ان کو بھیجا۔ یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو نئی نسل ہے، یہ جو اقبال کہتا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، کیا کمال کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں دل خوش ہو گیا، جو اس کے پوائنٹس تھے، جس طریقے سے اس نے کاؤنٹر کیا ہے، ایبسلیوٹلی امیزنگ، پراؤڈ آف یو۔ International audience, I think it's quite clear to see compared to Hina Rabbani's poise and grace, Barkha Dutt's theatrics. I think nothing has gone down faster than a Rafael and Barkha Dutt's credibility throughout this entire process. آپ کو بتا میں یہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں جا کر بھی ان کو سبکی ہو رہی ہے، لوگ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ اتنے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور تواتر سے بولتے ہیں اور پھر ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مزید جھوٹ بولتے ہیں، تو دیکھیے حضور، ساری کی ساری دنیا جو ہے نا وہ بیوقوف نہیں ہے، دنیا فیکٹس مانگتی ہے، ثبوت مانگتی ہے۔ وقتی طور پر خاموش بھی ہو جائیں لیکن دل میں جان لیتے ہیں کہ یار انڈین میڈیا ٹھیک نہیں ہے۔ ہندوستان کے اپنے لوگ الجزیرہ، بی بی سی، سی این این، فاکس، ان جگہوں پر جا کر حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقت ہے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے میڈیا سے اب بدزن ہو چکے ہیں اور باہر کے لوگ ان پر اعتبار نہیں کر رہے۔ 30 سال سے صحافت کرنے والے لوگ، 40 سال سے صحافت کرنے والے لوگوں کی عزت میرے نندو نے مٹی میں ملا دی ہے۔ دراصل انڈین میڈیا بہت عرصے سے اپنے جھوٹوں کی وجہ سے بے نقاب ہو رہا تھا، لیکن یہ جو 2025 کا 10 مئی، یہ 7 سے 10 مئی کی یہ جو 4 دن کی جنگ تھی پاکستان کی اور ہندوستان کی، اس جنگ نے میرے پیارے نندو کو ننگا کر دیا ہے۔ میرا پیارا نندو جس نے ہندوستان کے ساتھ وہ کی ہے جو شاید 1000 پاکستان مل کے نہیں کر سکتے تھے، اس نے ہندوستان کی وہ بے عزتی کرائی ہے، وہ ڈسگریس کرائی ہے، وہ ہیوملیشن اس کو فیس کرنی پڑی ہے، چاہے ڈیفنس ہو، چاہے ملٹری فرنٹ ہو، چاہے ڈپلومیٹک فرنٹ ہو، چاہے انٹرنلی لوگوں کا آپ نے جو فیتھ کھویا ہے، ان کا ٹرسٹ کھویا ہے، ہر فرنٹ پر گورو آریہ جیسے، ارنب گوسوامی جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کو اس نے اپنا سپوکس پرسن بنا کے سر پہ بٹھایا۔ دیکھیں یہ وہ نہ کرتا تو آج ہندوستان کی اتنی بے عزتی نہ ہوتی۔ آج وہ جو ببل تھا کہ ہندوستان کوئی بہت بڑی سپر پاور ہے اور لوگ کہتے تھے یہ نیکسٹ گلوبل پاور ہوگی، وہ ببل برسٹ ہو گیا۔ لوگوں کو پتا چل گیا کہ ان کی اوقات یہ ہے کہ یہ 4 دن کی جنگ اپنے سے 10 گنا چھوٹے ہمسائے سے نہیں لڑ سکتے۔ چینی ہنس رہے ہیں ان پر، مذاق اڑا رہے ہیں، میمز بنا رہے ہیں۔ فرانس پریشان ہے یار، 4.5 جنریشن کا رافیل تمہیں دیا تھا، گرا کیسے دیا ہے؟ یہ ایسی ہے کوئی نوکیا 3310 توڑ دے۔ آپ سوچیں، ایسی بے عزتی، واہ! یہ صرف اور صرف میرے نندو کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے میرے آج کا پروگرام میرے نندو کے نام، میرے پیارے نریندر مودی کے نام۔ مودی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مودی
تیرا 1000 بار شکریہ. اگر تو نہ ہوتا تو آج ہندوستان اس بے عزتی سے ذلیل نہ ہو رہا ہوتا اور پاکستان کی اصل حقیقت کو لوگ پہچان نہ پاتے. پاکستان کی عزت بحال ہوئی, پاکستان کی فوج کی عزت بحال ہوئی, پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہوا, نہ صرف اپنی فوج پر, اپنی حکومت پر, بلکہ پوری دنیا کا پاکستان کے اوپر اعتماد بحال ہوا. پاکستان کے ڈپلومیٹک ٹائز بہتر ہوئے, چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا, ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا, سعودی عرب, ایران سب پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے, اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ سب کچھ میرے نندو کی وجہ سے ہے. نندو تجھے سلام, ہندوستان کا بیڑا غرق کرنے کا اور پاکستان کی عزت کو بحال کرنے کا. تو حضور نندو کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ بھی نندو کا شکریہ ادا کیجئے کہ وہ نہ ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے اور ہندوستان وہاں نہ ہوتا. آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے, کیا خیال ہے, آپ ضرور بتائیے گا. آپ میری بات سے متفق ہیں کہ نہیں؟ آپ کے کامنٹس میں پڑھتا ہوں اور لطف اندوز ہوتا ہوں, تو ضرور مجھے بتائیے گا. آج کا پروگرام بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.